نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جامعہ حاضہ کے سرپرست اعلیٰ، ان کے اساتذہ کرام، معاونین اور آپ تمام محبان اہل سنت و اہل علم، خلاق کائنات آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہمیں دین متین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعرات کو جو ہمارا لیکچر تھا، معروضات تھے، وہ عنوان یہی تھا علم غیب کا موضوع، لیکن وہ تھا صرف قرآن مقدس کی روشنی میں۔ قرآن مقدس کی 12 آیات کو میں نے نقل کیا تھا، جن میں سے چند ایک آیات پر معروضات عرض کر سکا تھا، وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو میرا حسن ظن یہ ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ حضرات نے ان کو سمجھا بھی ہوگا اور ان کو محفوظ بھی کیا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو۔ بعض لوگ یہ وہم پیدا کر دیتے ہیں کہ اہل سنت کے عقائد اور نظریات یہ قرآن و سنت میں نہیں ہیں، تیسرے درجے کی کتابیں ہیں، چوتھے درجے کی کتابیں ہیں، ان کے اندر ہوتے ہیں، قرآن و سنت میں نہیں ہیں۔ بحمدہ تعالی بحیثیت طالب علم عرض کرنا چاہوں گا، اہل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں بالتفصیل قرآن مقدس میں موجود ہیں، بالوضاحت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بندہ نچیز بورے والا میں تھا تو فریق مخالف کا ایک اعتراض تھا کہ اہل سنت کے جتنے بھی عقائد و معمولات ہیں، یہ جو کتب احادیث میں پہلے درجے کی کتابیں ہیں جیسے صحاح ستہ وغیرہ، ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ مشکات میں ہوتی ہے، یہ شفا شریف پہ کے حوالے دیتے ہیں، یہ مدارج کے حوالے دیتے ہیں۔ اس وقت ناچیز نے عرض کیا تھا کہ نہیں، بحمدہ تعالی ہمارے عقائد قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث کی پہلے درجے کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی موجود۔ اس وقت ناچیز نے یہ ارادہ کیا کہ اس موضوع پر ایک کتاب لکھوں، تو یہ کتاب لکھی متنازع مسائل کے مصطفی فیصلے۔ اس میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اپنی طرف سے من گھڑت بنائی ہوئی ہے۔ اس کا انتخاب یہ کیا تھا کہ جتنی بھی روایات نقل کروں گا کوشش کروں گا کہ صحاح ستہ سے نقل کروں، کیونکہ ان کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تمام روایات صحاح ستہ سے نقل کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل سنت کے عقائد صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ چند ایک حوالے ہیں جو فروعی مسائل پہ، مثلا رفع یدین وغیرہ ہے، اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دے دیا یا فلاں کا حوالہ دے دیا، باقی ٹوٹل جتنے بھی حوالہ جاتے ہیں وہ صحاح ستہ کے ہیں۔ بحمدہ تعالی اس موضوع پر اس کتاب کے اندر 115 احادیث مبارکہ ہیں جو صحاح ستہ سے علم غیب کے موضوع پر نقل کی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس بندے کو قرآن مقدس کی وہ آیات اور یہ 115-16 احادیث مبارکہ یاد ہو جائیں، اس کو کسی کے سامنے میرا خیال ہے گفتگو کرتے ہوئے کبھی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایک اس کی وجہ اور بھی ہے کہ ہمارے حاصل پور میں ہمارے عزیز تھے، تو کچھ نوجوان فریق مخالف کے قبضے میں چلے گئے، تو انہوں نے ان کو ایک کتابچہ دیا تھا، اس کا نام تھا متنازع مسائل کے خدائی فیصلے۔ مطلب کیا ہے، انہوں نے اپنے نظریات لیے، کوئی اس میں تشریح نہیں دی، بس اوپر مسئلے کا عنوان دیا اور نیچے انہوں نے کیا کیا، آیت کا نمبر دے دیا، بھئی جاؤ تلاش کرو۔ تو ان کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہی، تو جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کروں گا تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں۔
اس کے جواب میں پھر میں نے لکھا تھا متنازع مسائل کے قرآنی فیصلے، یعنی ان کا عنوان کیا تھا؟ متنازع مسائل کے خدائی فیصلے۔ اس کے جواب میں اسی طرز پر میں نے چھوٹا سا رسالہ لکھا متنازع مسائل کے قرآنی فیصلے۔ میں نے کہا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں جبکہ اس کے اندر قرآن و حدیث موجود نہیں ہوتا۔ جب اس کے جماعت کے جو سرپرست تھے حاصل پور کے مفتی صاحب، ان سے میرا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو اصل میں جو میں آپ کو ایک نکتے کی بات طلباء ساتھی علماء کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے تو ہوں گے، جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو بخاری شریف کی حدیث لیں گے اور کوئی نہیں لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ کہیں گے سیاسی تحقیق، تو وہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں شاید یہ بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ قسم سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر جتنے عقائد اہل سنت کے ہیں سارے کے سارے بخاری کے اندر موجود ہیں، لیکن سستی ہماری کہ ہم بخاری شریف پڑھتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں ہیں۔ ہم نے تقریروں والی کتابیں تیار کی، وہاں سے تیاری کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگا جیسے وہ پہلے لوگوں کو نا ایسے کہہ دیتا تھا، تو اس وقت کافی دیر کی بات ہے، میں بالکل چھوٹا سا، اس کے سامنے تو بچہ ہی لگتا تھا۔ اس نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ جی آپ کون سی کتاب مانتے ہیں حدیث پاک کی؟ تو میں نے اس کو سادہ سا جملہ کہا، میں نے کہا میں کوئی کتاب بھی نہیں مانتا۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا میری مرضی، میں نہیں مانتا کوئی حدیث کی کتاب۔ کہنے لگا وہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بھائی میری مرضی، میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے میں کتاب کو نہیں مانتا، میں حدیث کو مانتا ہوں۔ میں کتاب کو نہیں مانتا، حدیث کو۔ میں نے کہا حدیث کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہو، اس کی سند صحیح ہو، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر حدیث بخاری میں ہو، سند صحیح نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا بات اصل میں وہ یہ یہاں دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ سیاستہ کا نام نہیں لیتے، یہ حوالہ دیں گے مشکات کا دیں گے، آثار و سنن کا دیں گے، فلاں کا۔ میں نے کہا یہ کاغذ ہی میں ختم کر دیتا ہوں، ہماری بحث جو ہوگی وہ حدیث پر ہوگی۔ حدیث کی سند صحیح ہے تو چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اگر سند صحیح نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے اب اس سے اگلا سوال کیا، یہ جو بڑا چپتا سا سوال ہوتا ہے ان کو نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اب میں نے کہا تم یہ بتاؤ، پہلا فیصلہ ہو گیا، ہم وہ حدیث مانیں گے جس کی سند صحیح ہو۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے کون جو بھی ہوگی مانیں گے۔ کہا ٹھیک۔ میں نے کہا اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اس نے کہا محدثین کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، اہل حدیث کا اصول یہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا وہ قرآن کو مانتے ہیں یا حدیث کو، تیسری بات ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے تو چار اصول ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، کیا اس کو ہمارے چار اصول ہیں، تمہارے دو اصول ہیں۔ اب تم اپنے اصول کی روشنی میں بتاؤ حدیث کو صحیح یا ضعیف کون کہے گا؟ اگر اللہ کا نبی کہہ دے یہ میری حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے پھر مانیں گے، بغیر نہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ تو محدثین کہیں گے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو امتی کی بات نہیں ماننی ہے، تو یہ تو امتی ہیں۔ اب وہ جن بندوں کو ساتھ لے کے آیا تھا وہ نئے نئے بندے تھے، ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی چلیں ان سے بات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب پہلے سوال میں میرا جواب دینے کی بجائے وہ آپس میں الجھ گئے۔ وہ کہتا مولوی صاحب ہن تک تو سمجھو سب یاد کرا ہے، نبی دی گل مننی، ہن کہنا امتی دی گل مننی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا جھگڑا، یقین جانے میری جان چھوٹی، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے۔ وہ میں نے کہا بھائی ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہمارے امام اعظم نے پہلے سے یہ سبق پڑھا دیا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث پاک صحیح ثابت ہو جائے تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اہل سنت حدیث کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، پہلے نمبر پہ حدیث ہے، آگے تب جاتے ہیں جب کوئی مسئلہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ اس لیے ہم نے کہا کہ اس کتاب کے اندر وہ روایتیں جمع کریں گے جو صحاح ستہ کے اندر موجود، انشاءاللہ آپ کو سارا جو مواد ملے گا وہ سارے کا سارا صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ اب رہی بات آئی علم غیب کی طرف، اس کے بارے میں ایک بڑی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا جو گزشتہ درس میں بھی کی تھی لیکن بڑی اختصار کے ساتھ ہی۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں، اس بارے میں جو ان کے محققین علماء ہیں وہ بھی اس بات کو ضمناً تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم نواں جنڈا والا میں پڑھتے تھے وہاں ہمارے ایک ساتھی آئے تو وہ فریق مخالف کے ایک معتدب مصنف ہے مولانا منظور الحق صاحب، ان کے پاس ان کی درسی کتابوں کی کاپی، سبق لکھتے ہیں نا طلبہ، ان کے پاس عیسیٰ غوجی مرکات اور شرح تہذیب کی کاپی لکھی ہوئی تھی۔ وہ نوٹس میں نے دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ جو اہل سنت بریلوی ہے نا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، اگر یہ بھی مان لے تو اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب اس میں اس نے منطقی زبان میں یہ وضاحت کی، یہ طالب علموں کو سمجھ آئے گی، آپ کو نہیں، میں آپ کو آگے اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔ انہیں کہا دیکھو جی کلی علم غیب ایک ہوتی ہے کلی حقیقی، ایک ہوتی ہے کلی اضافی۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں
لیکن کلی حقیقی نے کلی اضافی مانتے ہیں۔ اگر یہ بھی کلی اضافی مان لیں تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اب کلی اضافی کی تعریف کیا ہے؟ کلی حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے تمام کے مقابلے میں، اضافی کا مطلب ہوتا ہے بعض کے مقابلے میں ہو، بعض کے مقابلے میں نہ ہو۔ اب اس کی وضاحت اس نے بھی کی، عام کتابوں کے اندر بھی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اعلم الخلق، تمام مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کم رکھتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس اعتبار سے کلی حقیقی ہے اور حضور علیہ السلام کا کلی اضافی ہے، یعنی ساری مخلوق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم زیادہ ہے، اللہ سے کم ہے۔ میں نے کہا بھائی جھگڑا تو ختم ہو گیا، اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم اللہ کے مقابلے میں کم ہے، ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ ہمارا تو پہلے ہی عقیدہ یہ ہے، اس پہ اتفاق کرنا ہے تو آؤ ہم اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات آگی سمجھ میں؟ اب اس کا مطلب ہوگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اعلم الخلق، ساری کائنات اس میں شامل ہے، انسان بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، تمام کا علم، انبیاء بھی شامل ہیں، تمام کا علم کم ہے، آمنہ کے لال کا علم زیادہ ہے۔ اب اس کو ہمارے اکابرین نے جو مثال دے کے سمجھائی ہے، مثال دی تو نہیں جا سکتی ہے ان ذوات قدسیہ کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک سمندر ہے، ایک قطرہ ہے، ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے اور اللہ کا علم سمندر کی مانند ہے۔ اب اسی طریقے سے نیچے آ جائیں، ساری مخلوق کا علم ایک قطرے کی مانند ہے، حضور علیہ السلام کا علم سمندر کی مانند ہے۔ یعنی جب حضور علیہ السلام کے علم کا مخلوق کے علم کا مقابلہ ہوگا، مخلوق کا علم قطرہ ہوگا، حضور کا علم سمندر ہوگا۔ جب حضور کے علم کا تقابل اللہ کے علم کے ساتھ کریں گے، اللہ کا علم سمندر ہوگا، میرے مصطفیٰ کا علم قطرہ ہوگا۔ اب یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے، اس پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، ہمارے ان کے میں نے حوالے دیے، جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ اب ایک بنیادی بات یاد کرنا چاہوں گا، اس اشکال کو ذرا ضرور سمجھیے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب تم کہتے حضور علیہ السلام علیہ غیب جانتے ہیں، اس کے ساتھ تمہارا ایک عقیدہ اور بھی ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اب وہ کہتے ہیں ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ اب جو آدمی دیکھ رہا ہے پھر وہ غیب کیسے جانتا ہے؟ جب تم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو پھر غیب تو رہا ہی نہیں ہے، تو پھر غیب کیسے جانتے ہیں؟ یہ بات آگی سمجھ میں؟ یہ ابھی تھوڑی سی مشکل ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس وضاحت کو ذرا محبت کے ساتھ سمجھیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ناظر ہے۔ کہتے ہیں جب حاضر ناظر مانتے ہو پھر غیب کی تو بات ختم ہو گئی، اب آپ میرے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ غیب تو نہیں ہے، تو جب حضور دیکھتے ہیں تو پھر حضور غیب کیسے جانتے ہیں؟ اگر غیب جانتے ہیں تو پھر حاضر ناظر نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ آپس میں تضادات کا مجموعہ بنتا ہے۔ بات آگی سمجھ میں؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں پھر میں نیچے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ حاضر و ناظر بھی ہے، اللہ غیب بھی جانتا ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ادھر مان لیتے ہو تو ادھر ماننے میں کیا اختلاف ہے آپ کو؟ بات آ کی سمجھ نہیں؟ اللہ غیب نہیں جانتا، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ غیب نہیں جانتا، مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ معنی یہ ہے جو چیز ہم سے غائب ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ باسا یار اللہ عملکم، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ معنی یہ ہے جو چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، اللہ کے تو سامنے ہر چیز ہے۔ معنی یہ ہے جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو غائب کہتے ہیں، اور جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اس کو غائب کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے اس کو حاضر کہتے ہیں۔ اب معنی ہوگا جو چیز ہمارے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم سے غائب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ شان عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ بات آگے سمجھ۔ اب اسی طریقے سے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ہم کہتے ہیں حضور سے کوئی شے غائب نہیں ہے، جو چیز ہم سے غائب ہے، مثال آجی، جو چیز ہم سے غائب ہے آقا کریم اس کو جانتے ہیں۔ شاید میں نے مثال دی تھی یا نہیں، اب میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں ایک دیوار بنا دیں، ایک دیوار 100 فٹ اونچی کر دیں، 50 فٹ اونچی کر دیں، دیوار کی دوسری جانب 10 یا 15 بندے بیٹھا دیں اور 10-15 آدمی اس طرف بیٹھا دیں۔ اب جو آدمی دیوار کی اس جانب بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف والوں کو نہیں دیکھ رہے، اور جو دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ ادھر کو نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ بات آگی سمجھ۔ اب میں کہوں گا دیوار کی اس جانب والے مجھ سے غائب ہیں
اور وہ کہیں گے اس طرف بیٹھنے والے ہم سے غائب ہیں۔ اب ایک بندے کو دیوار کے اوپر بیٹھا دیں تو مطلب کیا ہوگا، جو اوپر بیٹھا ہے وہ ادھر بھی دیکھتا ہے اور ادھر بھی دیکھتا ہے۔ اب یہ مثال آگے سمجھ میں، تو معنی یہ ہوگا آقا کریم علیہ السلام کائنات کی اس بلندی پر بیٹھے ہیں جو دنیا سے ادھر ہو رہا ہے، میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ادھر دنیا میں ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ ادھر بھی جانتے ہیں۔ اب یہ بات آگی سمجھ میں۔ اب اگر میں حاضر و ناظر کا معنی تھوڑا سا تبدیل کر کے آپ کو سمجھا دوں تو میرا خیال ہے پھر بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ہمارا، چونکہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم عقیدے کی صحیح انداز میں توضیح نہیں کرتے ہیں، یا جو وہ سوال کرتے ہیں کبھی یہ بھی سوچا کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، سوال پہ پہلے غور کیا جاتا ہے سوال ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے میں نے دیکھا سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے لیکن ہم دے رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، بحث سلجھ جاتی ہے۔ پہلے جواب دینے سے پہلے ہم نے سوال کو سمجھنا ہے، سوال کی نوعیت کیا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے اہل سنت میں مناظرہ ہوتا ہے، ابھی جیسے آپ نے بھی عنوان بنایا نورانیت کا اور بشریت کا، اب ہوگا کیا، اہل سنت کا عالم کھڑا ہوگا، وہ آیت پڑھے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس پہ بحث کرے گا۔ اچھا وہ کھڑا ہوگا تو وہ پڑھے گا قل انما انا بشر مثلکم، وہ اس پہ بحث کرے گا۔ اب اہل سنت کے علماء قل انما انا بشر مثلکم کے جواب دیتے رہیں گے، یہ آپ نے بطور تواضع فرمایا، یوں فرمایا، جیسے جیسے علماء نے بحث کی ہے۔ اب کیا خیال ہے اس سوال کے جواب دینے کی ضرورت ہے؟ اس سوالی سرے سے غلط ہے، یہ سوالی سرے سے غلط ہے۔ کیوں؟ وہ ہم سے اس آیت کا جواب مانگتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کا، یہ سوال تو تب بنتا جب ہم حضور کی بشریت کا انکار کرتے، اس نقطے پہ جب ہم حضور کی بشریت کا انکار کرتے، ہم کہتے ہیں ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں، یہ سوال ہی سارا خود بخود ختم ہو گیا۔ سوال یہ نہیں ہے بشریت کا یا نورانیت کا، ہم حضور کی نورانیت بھی مانتے ہیں، بشریت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کی بشریت پر ہمارا ایمان ہے، جو انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب بشریت کا مسئلہ مختلف ہی ہے ہی نہیں ہے، یہ متنازع نہیں ہے، متنازع شک ہے نورانیت۔ اب ہم کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، میرے حضور نور ہیں، تم ایک آیت یا ایک حدیث پڑھ دو کہ اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا میں نور نہیں ہوں۔ اب یہ سوال کیجئے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنے ان کے بڑے جید علماء جبہ و دستار والے ہیں ان سے پوچھئے، ایک آیت یا حدیث پڑھ دے حضور نے یہ فرمایا میں نور نہیں ہوں، تو جب ہے ہی نہیں ان کے پاس دلیل، جھگڑا آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ جب آپ بشریت کی آیت کا جواب دیں گے بحث لمبی ہوتی چلی جائے گی، اس لیے بشریت کا ہمیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضور کی بشریت کے قائل ہیں، مانتے ہیں، بے مثل بشریت مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاضر و ناظر کے معنی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی جب حضور حاضر ہیں تو دکھاؤ کہاں موجود ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ سمجھیے حاضر و ناظر کا تعلق کال کے ساتھ نہیں، یہ حال کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کال کے ساتھ نہیں ہے۔ علماء جتنی کوشش کرتے ہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ نہیں سمجھا سکتے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ یہ صوفی سمجھائے گا۔ یہ کون سمجھائے گا؟ جو صاحب حال ہوگا، وہ کہے گا آنکھیں بند کرو میں دکھاتا ہوں تمہیں، وہ کہے گا آنکھیں بند کرو میں دکھاتا ہوں تمہیں، اس لیے کہ حضور کی ذات ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتی ہے، ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ چلو اس پر میں دلیل بعد میں دیتا ہوں، پہلے مسئلہ بتا۔ اب وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر ہیں تو دکھائیے بھائی، تو بھائی ہمیں سوال پہلے کرنا چاہیے حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ ناظر کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ النظر مصدر سے ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ عربی زبان میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں ناظر، اور جس کو دیکھا جائے اس کو کہتے ہیں منظور۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منظور۔ اب جب ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، حضور ناظر ہیں، تو ناظر کا معنی کیا ہو گیا؟ دیکھنے والا۔ منظور کا معنی جس کو دیکھا جائے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں بتائیں حضور کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ندانو حضور کی صفت ناظر ہے، منظور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے غور نہیں کیا، حضور کی صفت ناظر ہے، منظور نہیں ہے۔ ہاں اگر حضور کی صفت ہوتی منظور، منظور کا معنی جس کو دیکھا جائے، تو پھر آپ سوال کر سکتے تھے بتائیں حضور کہاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ندانو حضور کی صفت ناظر ہے، منظور حضور نہیں ہے۔ ناظر حضور کی ذات ہے، ہم منظور ہیں۔ اب حضور سے پوچھے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اب آگے مطلب سمجھ میں، اب اس کا ترجمہ کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کوئی سوال کیسے کرتا ہے۔ کہتے ہیں یا ہم کہنا کہ حضور ہے منظور، پھر کوئی سوال کیسے، اچھا بتاؤ کہاں موجود ہے؟ تو بھائی حضور کی صفت تو ناظر ہے، منظور ہے ہی نہیں ہے۔ حضور ناظر ہیں، ہم منظور ہیں۔
اب یہ سوال ہم سے نہ کیا جائے حضور کہاں ہے، یہ سوال حضور سے کیا جائے تم اپنے غلاموں کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو۔ اب آگے بات سمجھ میں؟ تو جب عقیدے کی توضیح اس انداز سے کریں گے پھر یہ سوال پیدا نہیں ہو۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک بڑا عالیشان تخت بچھا دیتا ہے، تخت کے اوپر ایک بہترین کرسی لگا دیتے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ساری مخلوق کو آرڈر کیا جاتا ہے بھائی تم بادشاہ کے پاس چلو، بادشاہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ بیٹھا ہے کرسی کے اوپر، تخت کرسی اس کے اوپر بیٹھا ہے، ساری مخلوق نیچے بیٹھی ہے۔ اب بتائیں یہ بادشاہ کیا ہوگا؟ ناظر، اور مخلوق کیا ہوگی؟ منظور۔ اب وہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو بادشاہ کو کہیں گے ناظر، مخلوق کو کہیں گے منظور۔ تو اب یہ کوئی سوال کرے بتاؤ بادشاہ کہاں ہے، ہم کہیں گے نادانو بادشاہ منظور نہیں ہے، وہ تو ناظر ہے۔ اب بادشاہ سے پوچھو تمہیں رعایا نظر آ رہی ہے کہ نہیں، وہ کہے گا میں بلندی پر بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میرا مصطفیٰ بلندی پہ بیٹھا ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اب حضور سے پوچھو بھلا تمہیں کوئی چیز نظر نہیں بھی آتی ہے، ذرا یہ بتاؤ۔ اب بات آ جائے گی سمجھ۔ اب اس کا مطلب ہوگا حضور کی صفت منظور نہیں ہے، حضور کی صفت ہے ناظر، یہ منظور ہماری صفت ہے۔ اب یہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مخلوق کے پاس جائیں، یہ حضور کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے حاضر بھی حضور کی صفت نہیں ہے، یہ بھی حضور کی صفت نہیں، یہ ہم نوکروں کی صفت ہے۔ عوام کا حق بنتا ہے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بادشاہ کا حق نہیں ہے کہ یہ عوام کے پاس جا کے حاضر ہو جائے۔ ہم کہتے حضور وہاں جلوہ گر ہے، ہم غلاموں کا حق ہے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اب حاضر اور ناظر کا مطلب آ جائے گا سمجھ میں؟ جب یہ معنی ہوگا یہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس حوالے سے آخری بات پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں؟ ناظر، ہم ہیں منظور۔ اگر بالفرض والمحال ان کا یہ عقیدہ تسلیم بھی کر لیا جائے، وہ سوال کرے حضور کہاں ہیں، تو میرے محبوب ہر ایک کو نظر نہیں آتے ہیں، دیدار حصہ نہیں ہر کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ سمجھانے کے لیے میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کوئی سیرت کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر یہ واقعہ نہ ہو۔ تمام مکاتب فکر بغیر اختلاف کے اس بات کو مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ مدینہ طیبہ کی طرف گئے تھے۔ اب مجھے آپ ایمان سے بتا دیجئے، جب آپ نے ہجرت کی تو مکہ کے بڑے بڑے نوجوان تلواریں لے کے حضور کے دروازے پہ قطار اندر قطار کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ ادھر سے بھی قطار ہے، ادھر سے بھی قطار ہے۔ جائیں کسی بھی مکتب فکر کی کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، حضور درمیان سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ اب ان میں سے جتنے بندے تھے کسی نے حضور کو دیکھا؟ یار حضور تو اس وقت تو ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر تھے۔ میں کہتا ہوں نادانو ذرا نسب نامہ تلاش کرو، ملتا کہاں ہے تمہارا؟ نہیں بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ ادھر بھی بندے کھڑے ہیں، ادھر بھی بندے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہیں، حضور کو گزرنے نہیں دینا۔ حضور گزر کے جا رہے ہیں، پھر چپ کر کے نہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حضور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، مٹی اٹھا کے ان کے سروں پہ ڈالتے جا رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا نادانو ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ بات آگی سمجھ میں؟ اب ہمیں چاہیے ہم اپنا روحانی سلسلہ نسب تلاش کریں، دیکھنے والوں سے ملتا ہے یا نہ دیکھنے والوں سے ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ ضیاء القرآن میں، ضیاء النبی میں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک عورت آتی ہے جس کا نام ہے ام جمیل، ابو لہب کی بیوی ہے۔ واقعہ علماء نے پڑھا ہوگا۔ جب ام جمیل آئی نا، پیارے ابو بکر صدیق نے دیکھا یہ عورت بڑی بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، غیر مہذب بولتی ہے، آپ ذرا گھبرا گئے کہ کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دیں۔ اب جس وقت وہ قریب آئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان بیٹھے، قریب آ کے ابو بکر سے پوچھتی ہے بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہیں، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اب ابو بکر بھی وہاں بیٹھے ہیں، سرکار بھی بیٹھے قریب ہیں، پوچھتی کون ہے؟ ام جمیل۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ رہی ہے لیکن حضور کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈر لگتا ہے لوگ فتوے نہ لگا دیں۔ میں نے کہا سب کچھ، آنکھیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ابو بکر صدیق والا پیار نہیں تھا۔
جب اس وقت نظر نہیں آئے تو اب کیسے نظر آ جائیں گے؟ ہاں اب اگر دیکھنا ہو پھر پیر میرے علی سے پوچھو، اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہاں نہ کھاں۔ اب پوچھنا ہے تو پھر مولا جامی سے پوچھو، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن، نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن۔ ان کو اس وقت بھی نظر نہیں آئے تھے، اب بھی سوال کرتے رہے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ نظر آئیں گے تو مولا جامی کو آئیں گے یا میرے علی کو نظر آتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بحث علمی نہیں ہے، اصل میں یہ بحث روحانی ہے، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں طلباء سے کہا کرتا ہوں اس عنوان پہ کبھی بھی بحث مت کرنا، جتنا مرضی سمجھا لو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تب سمجھ آئے گی جب دل کا آئینہ روشن ہو جائے گا، دل چمکے گا، تو پھر یہ عقیدہ ہوگا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب دل چاہا نظر جھکائی دیکھ لی۔ تو اس لیے حاضر و ناظر علم غیب کو آپس میں جوڑ کے سمجھے تو پھر بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا۔ غیب کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، میرے محبوب تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، غیب کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہے جو چیز ہم سے غائب ہے آمینہ کے لال اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پر قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، حفاظ موجود ہیں۔ عربی زبان میں دیکھنے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الرؤیت، رعا یرا رؤیتن، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ یہ لفظ آ جائے گا سمجھ میں؟ یہ میں نے لفظ اس لیے بولا تاکہ جنہوں نے گرامر نہیں نہ پڑھی انہوں نے بھی سادہ لفظ سمجھ آئے گا۔ عربی زبان میں الرؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رعا یرا کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی دیکھنے کرتے جانا۔ اب میں علمی بحث میں نہیں پڑھتا رؤیت بصری کیا ہوتی ہے، بصیرت کیا ہوتی ہے، یہ علماء کی بحث ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، بس صرف آیتوں کا اشارہ کروں گا۔ قرآن مقدس میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ۔ غزوہ تبوک تھا، منافقوں نے کہا کہ ہم غزوہ میں نہیں جائیں گے۔ جب حضور واپس آ رہے تھے کہنے لگے یار سرکار نے پوچھا نا تم کیوں نہیں گئے، ہم کیا بتائیں گے؟ تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس کے اندر یہ قانون پاس کیا کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانے بتا دیں گے، کوئی کہے گا میری ماں بیمار ہے، کوئی کہے گا بیوی بیمار ہے، کوئی کچھ کہے گا۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اللہ نے سارا کچھ پہلے بتایا ہوا تھا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ واپس پلٹ کے آئے تو انہوں نے عذر پیش کیا، فرمایا لا تعتذروا، جتنے مرضی بہانے بنا لو میں مانتا ہی نہیں ہوں، لن نؤمن لکم، نہیں مانتا میں تمہارے۔ کہا کیوں؟ کہا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری خبریں مجھے پہلے بتا دی ہیں، اب دیکھنا نہیں ہے، بتا دی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا باہر گاڑی جا رہی ہے، آپ نے مان لیا، علم آ گیا، اس کو کہتے ہیں خبر۔ میں نے آپ کو بتا دیا راستے پہ میں نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے میرے کہنے پہ یقین کر لیا، آپ کے پاس خبر آ گئی ہے۔ اگر میں نہ بتاؤں، آپ خود روڈ پہ کھڑے ہوں اس کو دیکھ لیتے، اس کو کیا کہیں گے؟ رؤیت، اس کو کیا کہیں گے؟ اب قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی ہے، فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال وسیری، یرا ابھی میں نے کہا نا، پھر اس لفظ کو ذہن میں رکھتے جانا، رعا یرا رؤیت کا معنی ہے دیکھنا، یرا وسیری اللہ، یقیناً اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی عقیدے کا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے، دیکھتا تھا، دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہا؟ بات یہیں ختم نہیں کی ہے، وسیری اللہ عملکم ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اب لفظ رسول کا عطف لفظ اللہ پہ ہے، جو ترجمہ وہاں کرے یہاں بھی یہی کر لے، اللہ دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا، اس کا رسول بھی دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ اب آیت آ جائے گی سمجھ میں؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ ایک۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے جو جی چاہتے عمل کر لو، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ مادہ کون سا استعمال ہوا؟ یرا، وہاں بھی یرا اور یہاں بھی یرا، 2 آیتیں ہو گئی جن کے اندر لفظ کون سا آیا ہے؟ یرا۔ اب آگے چلیے، پہلے قاعدہ سمجھے، الم تارا کیف فعل ربک، الم تارا الی الذی حاج ابراہیم۔ عربی کا قانون یہ ہے، نفی کے شروع میں حمزہ استفہام آ جائے نا تو یہ نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا الم نشرح لک صدرک،
کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ مطلب کیا کھول دیا؟ یعنی لام نے نفی کی تھی، حمزہ آیا اس نے نفی کو توڑ کے اس بات کا معنی پیدا کر دیا، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یعنی یقیناً کھولا تھا۔ تو جہاں بھی علم کا لفظ آ جائے سمجھ لینا وہاں اس بات کا معنی ہے۔ اب آیت نوٹ کیجئے، حضرت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک، پیارے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ عرض کی مولا ابھی تیرا محبوب دنیا میں بھی نہیں آیا، تو الم ترى کہتا ہے، الم تعلم کہہ دے، محبوب کیا تو جانتا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں تعلم کی بات نہیں ہے، الم ترى کی بات ہے۔ فرمایا محبوب آیا نہیں ہے، دیکھ تب بھی رہا تھا نا۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں۔ لفظ کون سا؟ میں نے کہا لفظ پڑھتے جائیں، الم ترى کیف فعل ربک۔ اب آگے قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، تفصیل تیسرے پارے میں موجود ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الم ترى الی الذی حاج ابراہیم، پیارے محبوب آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ وہ بندہ میرے ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ تو کیا کہا؟ الم ترى، لفظ رویت آ رہی ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4 آیتیں ہو گئی۔ اب آگے پڑھتے جائیے، قوم بنی اسرائیل گھر سے نکل کے جاتی ہے، موت سے ڈرتے ہوئے گئی، قرآن نے کہا الم ترى الی الذین خرجوا، جب وہ موت سے ڈر کے گھر سے نکل کے جا رہے تھے، الم ترى کیا میرا محبوب دیکھ نہیں رہا تھا؟ یقیناً دیکھ رہا تھا۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 5۔ آگے پھر پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کی اس گروہ کی طرف دیکھیے، الم ترى کیا میرے محبوب نے دیکھا نہیں ہے؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 6 آیت ہو گئی۔ آگے پھر چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى الی ربک، اب اس آیت پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، الم ترى الی ربک، پیارے محبوب کیا آپ نے رب کو دیکھا نہیں ہے؟ آج دنیا بحث کرتی ہے کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں، یہ حدیثوں پہ بحث کرتے ہیں۔ میری ایک مرتبہ بات ہوئی، میں نے کہا میں حدیثوں پہ تم سند بحث کرو گے، سند پہ بحث کرو گے، فلاں اس کا ترجمہ یہ کرے گا، میں نے کہا میں قرآن سے پڑھتا ہوں، میرا رب کہتے ہیں الم ترى الی ربک، اے پیارے محبوب کیا آپ نے رب کو دیکھا نہیں ہے؟ یہ رؤیت باری تعالیٰ کی نص صریح ہے، آمنہ کے لال نے رب کائنات کو دیکھا ہے۔ الم ترى کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7۔ اتنی میرا خیال ہے کافی ہے، میرا موضوع رہ جائے گا، وگرنہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن مقدس اول سے لے کر آخر تک ایک لفظ رؤیت نکال لیجئے، قرآن پڑھتے جائیے۔ ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، بڑی عام مل جاتی ہے، علامہ فؤاد باقی کی ہے۔ اب اس کا کمال یہ ہے کہ آپ نے لفظ رؤیت کو دیکھیں نا، اس سے مادہ نکالیں، قرآن پاک میں جتنے مقام پر موجود ہے نا، وہ آیت بھی لکھیں گے، سورت بھی لکھیں گے، آیت کا نمبر بھی بتا دیں گے آپ کو، 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا کتنی مرتبہ ہے، آسانی سے 5 منٹ کے اندر آپ تلاش کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جب یہ میں نے حدیثیں تلاش کی اس وقت تو بڑی محنت کرنی پڑی نا۔ اب ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ 21 جلدوں میں ہے، آج سے 2 سال پہلے میں نے پتہ کیا تو یہ 32,000 کی آتی تھی، اور اب اس وقت پیسے نہیں تھے، میں نے خریدی نہیں، اب پیسے ہے تو اب خریدی، اب ملی ہے 63,000 کی ہے، ابھی میں نے منگوائی ہے۔ تو آپ حدیث پاک کا اسی طرح لفظ رؤیت نکالیں، المعجم لالفاظ الحدیث نکالیے گا تو جتنے مقام پر یہ حدیث کے اندر لفظ آیا وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ جستجو تو کریں، شوق پیدا کریں، ہمارے علماء کے اندر مطالعے کا شوق نہیں ہے، مطالعے کا شوق پیدا کریں، کتابوں کا شوق پیدا کریں۔ میں جب بھی جاتا ہوں تو علماء کی دیکھتا ہوں لائبریری ہے کہ نہیں، جس عالم کے پاس لائبریری نہیں ہے وہ مطالعہ کیا کرے گا؟ اس لیے کتاب کا شوق پیدا کریں، آپ اپنے گھروں میں بھی کتابیں لے کے رکھیں، آپ کا بیٹا پڑھے گا، بیٹی پڑھیں گے، کوئی تو پڑھے گا نا۔ ہمارے یہاں وہ ذوق نہیں ہے۔ ایک بات ہے، بورے والا میں ایک مرتبہ حاضر ہوا بیان کے لیے، 11ویں شریف کا عنوان تھا، میری طبیعت ہے کہ میں مشورے دے دیا کرتا ہوں، چلو کوئی تو مانے گا نا، تو وہاں 11ویں ہر مہینے نا بڑی شوق سے کرتے تھے، اور وہ محلہ بڑے امیر لوگوں کا تھا، بڑی اچھی مطلب چندہ بھی ہو جاتا کرتے۔ میں نے ان کو تجویز دی، میں نے کہا یار دیکھو آپ حضور غوث العالمین کا نام لے کے 11ویں کی کیا کرتے ہیں، لڈو منگواتے ہیں، برفی منگواتے ہیں، گلاب جامن، میں نے کہا چھوڑ دیجیے ان کو کھانا۔ غوث اعظم نے، میں نے کہا لڈو تقسیم نہیں کیے، غوث اعظم نے علم تقسیم کیا ہے۔ ہم یہ کھیر کھلاتے ہیں، غوث اعظم نے یہ کھیر نہیں کھلائی ہے، علم کی خیرات تقسیم کی ہے۔ حضور غوث اعظم کے مدرسے میں سالانہ جلسے پہ 300 طلباء کی دستار فضیلت ہوا کرتی تھی، 300 طلباء کی دستار فضیلت ہوا کرتی تھی۔ اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ میں نے ان کو تجویز دی، میں نے کہا یار میں یہ منع نہیں کرتا کہ تم نہ کرو، میں نے کہا ایسا کرو 11ویں کے لیے جتنا چندہ کرتے ہو نا، آدھے چندے کے میں نے کہا مٹھائی لے لیا کرو، اور یا ایک کمرہ بنا کے اس کے اوپر غوث پاک کا نام لکھ دو، غوثیہ لائبریری۔ کیا لکھ دو؟
غوثیہ لائبریری، اس میں کتابیں لکھو، ہمارا نوجوان پڑھے گا، بچہ پڑھے گا، دوست پڑھے گا، کوئی تو پڑھے گا نا۔ ایک بندہ مجھ سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا فردوسی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اگر کتابیں رکھ دیں تو یہ کتابیں لے کے چلے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بتائیں مٹھائی تقسیم کی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہ لے کے گیا، وہ واپس لینے آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جب مٹھائی واپس دینے نہیں آتا، کتاب ہی نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ میں نے کہا بھائی لے جائے گا تو پڑھے گا نا، آخر کتاب وہ لے کے جائے گا نا جسے پڑھنے کا شوق ہے، وہ خود پڑھے گا، گھر میں رکھے گا، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی تو پڑھے گا نا۔ تو آئیے آپ اپنی اپنی مساجد کے اندر ایک الماری بنا دیں، اس کا نام لکھے غوثیہ لائبریری، اس کے اندر کتابیں لکھے، آپ کا نوجوان پڑھے گا، جب علم آئے گا، شعور آئے گا، ادراک آئے گا، فہم آئے گا، سارا کچھ آئے گا، پھر اس نوجوان کو کوئی ورغلا نہیں سکے گا، پھر اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کتاب کے اندر یہ مسئلہ پڑھ رکھا ہے۔ تو اس لیے ہماری توجہ ادھر بھی ہونی چاہیے مطالعے کا۔ تو المعجم المفارس لالفاظ الحدیث یہ 21 جلدوں میں ہے، تو آپ کوئی بھی صاحب علم وہ کتابیں منگوائیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، یہ لکھی بھی مستشرقین کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کا کام علم حدیث پر اتنا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ کبھی مجھے دوست کہتے ہیں تو آپ ان کی، میں نے کہا بھائی ہر ایک کی کتابیں پڑھیں، اب بتائیں میں کہتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں فلاں کی کتابیں نہ پڑھیں، میں نے کہا بتائیں مجھے کوئی مدرسہ بتا دے جس میں المنجد نہیں ہوتی ہے کوئی مدرسہ؟ المنجد ہر مدرسے میں نے کہا عیسائی کی لکھی ہے، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ میں نے کہا تو بھائی آئیے علم کا شوق پیدا کریں، جب مطالعے کا شوق پیدا ہوگا یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو بہرحال میں نے رویت کے حوالے سے چند آیت، 7 آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مقدس کی وہ کتاب المعجم المفارس لالفاظ القرآن لے لیں، جتنی آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ حدیث تلاش کرنی ہو، المعجم المفارس لالفاظ الحدیث لے لیں، جتنی حدیثیں رویت پہ آئیں گی آپ اس کو نکالیں، آپ کے سامنے پورا ایک چیپٹر، پورا ایک مضمون ذخیرہ حدیث آ جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ جستجو کریں گے تو قرآن مقدس کے ان کلمات پہ غور کریں تو رویت کا لفظ دیکھیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، اللہ نے جو اپنی ذات کے لیے لفظ استعمال کیا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَ۔ یہاں طلباء تشریف فرمائیں، تو اگر کوئی کسی سے جا کے سوال کر دے میں اس کا پہلے جواب دے دوں، وہ کہیں گے جناب آپ نے آیت پڑھی ہے، اس میں آیا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى اللہ۔ سین استقبال کے لیے آتا ہے، یہ سوال کریں گے سین استقبال کے لیے، مانا ان قریب دیکھیں گے، یعنی اب نہیں دیکھ رہے۔ یہ سوال فضول ہے، چونکہ پہلے اللہ کا ذکر ہے، تو کیا اللہ ان قریب دیکھے گا یا اب دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگر یوں کہوں اللہ دیکھ رہا ہے، کیا پہلے نہیں دیکھتا تھا؟ ذرا پہلے بھی دیکھتا تھا۔ تو یہاں سین استقبال کے لیے نہیں ہے، یہاں سین تاکید کے لیے ہے، ترجمہ ہوگا یقیناً اللہ دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ یہ بات آگی سمجھ میں؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، تو جس وقت علم غیب اور حاضر ناظر کو ملاتے ہیں نا، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے، جب تم کہتے ہو غیب جانتے ہیں تو پھر حاضر کیسے، ناظر کیسے ہو گئے؟ ناظر ہیں تو اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ یہ غیب جو ہوتا ہے اس کا تعلق میرے حضور کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو کأنی انظر الی کفی ھذا، ساری کائنات کو ایسے دیکھتے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوتے۔ یہ ہمارے لیے ہے، جو چیز ہم سے غائب ہے میرا مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے آمنہ کے لال اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اب اس کے بعد چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے مفاہیم کو اور مضامین کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو اس بارے میں پہلا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، احادیث مبارکہ کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک کئی سندوں سے مروی ہوتی ہے، ایک حدیث پاک کئی سندوں سے مروی ہوتی ہے، تو جتنی سندیں ہوتی ہیں حدیث پاک کو اتنے نمبر دیے جاتے ہیں۔ 2 سندوں سے حدیث مروی ہے تو اگرچہ مفہوم ایک ہو تو اس کو ایک حدیث نہیں کہتے، یہ 2 کہتے ہیں۔ اگر 5 سندوں سے مروی ہے تو پھر اس کو ایک حدیث نہیں کہیں گے، اگرچہ مفہوم ایک ہو، 5 سندوں سے مروی ہے تو وہ 5 حدیثیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حافظ الحدیث تیار ہوئے، کسی کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو گئی، کسی کو اتنی لاکھ یاد ہو گئی، جبکہ اتنی لاکھ حدیثیں تو نہیں ہیں، تو پھر یہ اتنی لاکھ یاد کیسے ہوگی؟ تو وہ اس اعتبار سے ہے، یعنی اگر ایک حدیث پاک 10 اسانید سے مروی ہے تو اس کو 10 حدیثیں شمار کرتے ہیں، ایک شمار نہیں کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کو غالباً میں نے گزشتہ آیت کے اندر بھی ضمناً تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت صحیح بخاری شریف کے صفحہ نمبر 19 اور 20 پر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب سوال کیا جاتا
ان ابی موسیٰ، پہلے سند موجود ہے، اس پہ تو علماء بحث کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سئل النبی، میرے آقا کریم سے سوال کیا گیا، ان اشیاء کارہا، بہت ساری چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا، جبکہ آپ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ بار بار سوال کیا جائے۔ فلما اکثر علیہ، جب لوگوں نے یہ سوال بار بار کیا تو غاضبا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ثم قال للناس، یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضور جواب نہیں دیتے تو معاذ اللہ حضور کو جواب نہیں آتا ہوگا، لیکن آپ ان سوالات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، میرے محبوب سے سوال نہ کرو، کیونکہ اگر سوال کرو گے میرا حضور بیان کرے گا پھر تمہارے لیے عجیب ہو جائے گا، تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگلا جو سوال ہے میں اس میں وضاحت کروں گا کیسے زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ اس لیے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، یہ نہیں کہ میرے حضور کو جواب نہیں آتا، میرے محبوب کو جواب آتے ہیں، اگر وہ ظاہر کر دیں گے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ کیوں؟ جیسے کہ ولید بن مغیرہ، اس کے متعلق سوال ہوا، آپ نے فرمایا یہ تو حلال ہی نہیں ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چل گیا یہ حلال ہی نہیں ہے تو اب بتائیے اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ نہیں ہے، میرے محبوب کو علم نہیں ہے، میرے حبیب نبی علیہ السلام کو علم ہے، تم سوال نہ کرو، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پھر کیا؟ ثم قال للناس، جب لوگوں نے بار بار سوال کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں کے سلونی اما شئتم، جو جی چاہتا ہے سوال کرو، آمینہ کلال ہر سوال کا جواب دے گا۔ اب یہ نص صریح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک سند کے ساتھ نہیں کئی سندوں سے مروی ہے یہ حدیث، بخاری مسلم سیاستہ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ جائیں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب سیاستہ کا نام لیں گے وہ کہتے ہیں پہلے حدیث کی درجے کی کتابیں ہیں ان کے اندر تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ بخاری پہلے درجے کی نہیں ہے تو کون سی کتاب ہے؟ ایک بات میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جب اکثر بحث ہوتی ہے نا بخاری شریف پہ بحث شروع کرتے ہیں نا تو وہ رفع یدین سے شروع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں رفع یدین یہ تو بعد میں کتاب الصلاۃ میں جا کے حدیثیں آتی ہے نا، بخاری شروع سے پڑھنی شروع کرو، جب اس حدیث پہ پہنچو گے صفحہ نمبر 19-20 پہ پہنچو کہ پہلے اس روایت کو مانے پھر آگے بھی چلتے ہیں، وہاں تک پہنچیں گے تو بات ہوگی، یہاں تک بات پوری ہو جائے گی۔ کیا فرمایا سلونی اما شئتم، جو جی چاہتا ہے سوال کرو۔ فقال راجل من ابی یا رسول اللہ، ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابا جی کا نام بتا دیجئے، میرے آقا فرماتے ابو کا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ۔ فقام آخر، دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا من ابی یا رسول اللہ میرے باپ کا نام بتائیے، فرمایا ابو کا سالم مولا حذیفہ مولا شیبہ، فرمایا تیرے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے، اور یہی روایت دوسری سنتوں کے ساتھ مروی ہے۔ اب اس حدیث پاک پہ غور کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بتا دیا، فرمایا جو جی چاہتا ہے سوال کرو، آمینہ کے لال ہر سوال کا جواب دیں گی۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا، علم بھی دیا۔ سوال یہ ہو سکتا تھا جب اس نے سوال کیا نا، میں نبی سنیا میرے پیو دا نہ کیے، دوسرے نے کہا میرے ابے دا نہ کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، سرکار فرما سکتے تھے بھائی میں ہوں نبی، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ لو، زکوٰۃ کا پوچھ لو، عشر کا پوچھ لو، حج کا پوچھ لو، یہ مجھے کیا پتہ تیری اماں رات کو کہاں کہاں گھومتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکاح کسی کے ساتھ تو عورت رات کو کہیں اور چلی جائے، تو مجھے کیا پتہ تیری ماں کہاں گھومتی رہی ہے، لیکن میرے آقا کریم یہ کہہ دیتے پھر منافق ہے لو جی پتہ ہے کہ کوئی نہیں، میرے آقا نے فوراً جواب دیا، اور یہ بھی نہیں کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ نا میں پوچھتا ہوں جبرائیل آتا ہے پھر بتاؤں گا، وہ سوال کرتے گئے آمینہ کے لال جواب دیتے گئے تاکہ پتہ چلے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا علم موجود تھا۔ اب یہ اندازہ ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں درمیان سے اختصار کے ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کو مکمل کر سکوں۔ یہی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذیفہ من نبی قال ابو کا حذیفہ ثم اکثر ان یقول سلونی فبارک عمر علی رکبتہ فقال ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی او کمال۔ یہ بھی صفحہ نمبر 19 اور 20 پر اسی کے ساتھ موجود ہے۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے یہی سوال کیا، آپ نے یہ جواب دیا، اور سوال کا جب جواب دے دیا فبارک عمر علی رکبتہ،
پیارے عمر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ سونیا یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں، ہم تو نوکر ماننے والے بیٹھے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت عمر پاک کو ناراضگی برداشت نہیں تھی، اس لیے فوراً کھڑے ہو کے کہا، ہو سکتا ہے کوئی اور کھڑا ہو گیا سوال کرتا جائے، اسی قسم کے سوال ہوں گے تو لوگوں کے بڑے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہا جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ بھی سوال کرے گا نبی کو علم ہے یا نہیں ہے۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ بھی یہ سوال کرے گا نبی کو علم ہے یا نہیں ہے۔ جو دین اسلام کو مانتا ہے وہ بھی سوال کرے گا نبی کو علم ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا جو رب کو مانتا ہو، دین کو مانتا ہو، اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ سوال کرے نبی جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو احادیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طریقے سے اب یہ تیسری روایت ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت زہری رضی اللہ، امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ نے ہی نہ زاغت الشمس، سورج ڈل گیا، وصلی الظہر، آپ نے نماز ظہر پڑھائی، فقام علی المنبر، آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، فذکر الساعہ، قیامت کا ذکر کیا، وذکر ان فیہا امورا عظاما الی آخرہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز ظہر پڑھی، نماز ظہر پڑھنے کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے خود بڑی بڑی باتیں جو تقریباً آپ فرماتے ہیں فذکر الساعہ، قیامت تک۔ اب اس کا ترجمہ میں اگر آسان لفظوں میں کہوں، یعنی جو کچھ ازل سے ہونے والا تھا اور جو ہو چکا تھا وہ سارے کا سارا حضور نے بیان فرما دی۔ یہاں تو اگرچہ لفظ ہے، فرمایا ان فیہا امورا عظاما، بڑی بڑی باتیں، اگلی حدیث آ رہی ہے اس میں بڑی باتوں کا بھی ذکر نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ جو کچھ ازل سے ہو چکا تھا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کا سارا بیان کر دیا۔ بیان کرنے کے بعد ثم اکثر ان یقول سلونی، بار بار کہتے تھے میاں کوئی سوال رہ گیا تو پوچھ لو، کوئی سوال رہ گیا تو ہن پوچھ لو، پھر نہ کہنا پیارے نبی نے بتانا نہیں ہے۔ اب جو جی چاہتا ہے، جی میں پنجابی کہتے نا میاں کٹی کٹا کر ڈی لو سارے آدھے نا دو تے پانی دا پانی کر ہی لو۔ آج میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا، مانگو جو سوال کرو جو کرنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس کی وجہ قرآن نے بیان کر دی، اگر ظاہر کر دیتے ان کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ اس لیے حضرت زہری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام نے بڑی بڑی چیزیں۔ اب یہ ایک سوال کرتے ہیں، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر زور تک، زور سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک جو کچھ ہونے والا تھا بیان کر دیا، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اس میں لفظ ہے من حافظہ وناسیہ وناسیہ، یعنی آپ نے بیان کرنے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی ہے۔ اب جس کا جتنا حافظہ تھا اس نے یاد کر لی، جس نے یاد کر لیا سو یاد کر لیا، جو بھول گیا سو بھول گیا، لیکن سرکار نے بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ کہ ان کا بڑا سوال ہے، کیا ایک دن میں ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بنیادی ان کا نقطہ نظر ہے کہ کیا ساری باتیں ایک دن کے اندر بیان ہو سکتی ہیں؟ سوال آگے سمجھ میں؟ اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں اور آپ بیان کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، میرا نبی بیان کرے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں سادہ سی آیت پڑھ دے تو تک بات سمجھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ کتنی دیر میں؟ قرآن پاک کے لفظ ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تنوین تنکیر کے لیے ہے، تقلیل کے لیے، ایک تھوڑے سے لمحے جو اللہ کا نبی رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری روئے زمین کی بھی سیر کر لیتا ہے، آسمانوں کی بھی سیر کر لیتا ہے، جنت و جہنم کو دیکھ لیتا ہے، جو سیر کر کے آ جاتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیان کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، میرے محبوب کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ جو آمنہ کلال ایک لمحے میں ساری کائنات کی سیر کر سکتا ہے، وہ ایک دن میں ساری کائنات کے مسائل بھی بیان فرما سکتا ہے۔ اس لیے یہ سوال اس سرے سے کمزور ہے، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کا سوال یہ عبث اور بیکار بنتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جو بڑے بڑے واقعات تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورج گرن لگا تو آپ نے کیا کیا؟ علی عہد النبی فصلی، آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھی۔ قالوا یا رسول اللہ،
اب اس کی میں ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، یہاں ذرا مختصر ہے، شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے، تو حدیث کا مفہوم بھی عرض کروں گا، یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث کے اندر لفظ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کیا کی ہے شارحین نے کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی جب نماز پڑھائی تو دوران نماز آقا کریم علیہ السلام نے ایسے ہاتھ دراز بھی کیا اور پھر واپس بھی کر لیا۔ نماز ختم ہو گئی، آقا کریم علیہ السلام کے غلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے، آپ نے دوران نماز اپنا ہاتھ آگے بھی کیا اور پیچھے بھی کیا، ایسا کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اب سنیں جی، قالوا یا رسول اللہ رأیناکا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، تناولت شیئا فی مقامک، آپ نے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے، ثم رأیناکا تکاکعتا، پھر ہم نے دیکھا ہے آپ پیچھے پڑھ، یعنی آگے بھی بڑھے ہیں اور پھر پیچھے بھی ہو گئے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فقالا، میرے آقا فرماتے انی رأیت الجنت، میں نے جنت کو دیکھا، فتناولت منہا انقودا، جنت میں انگوروں کا گچھا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے، فتناولت منہا انقودا، فرمایا میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، فرمایا لو اخذتہ لاکلت منہا ما باقیت الدنیا، اگر میں اس کو پکڑ کے یہاں دنیا میں لے آتا ساری دنیا کھانے لگ جاتی، دنیا ختم ہو سکتی تھی لیکن یہ انگوروں کا گچھا ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ لفظ آ گیا حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں، بخاری میں متعدد اسانید کے ساتھ مختلف طریقوں سے مروی ہے۔ اب میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، دوران نماز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا دست کرم یوں آگے بھی کیا اور ایک روایت میں قدم آگے بھی بڑھایا اور پیچھے بھی ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے نماز ختم کی تو صحابہ نے پوچھا، اب آپ کو اللہ نے علم بھی دیا، شعور بھی دیا، عقل بھی دیا، آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے کا اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جب بندہ نماز پڑھے تو نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ جہاں سجدہ کرتا ہے۔ اب ذرا پوچھئے صحابہ سے، تم جب نماز پڑھ رہے تھے تمہیں چاہیے تھا نظر کہاں رکھتے؟ سجدہ گاہ کی طرف، تم ادھر کیا دیکھ رہے تھے یہ بتاؤ؟ سوال آ گیا سمجھ میں؟ اب پھر میرا وجدان کہتا ہے صحابہ نے یہ بیان کیا ہوگا، مصلی پہ اگر کوئی اور امام ہو پھر سجدہ گاہ کو دیکھا کریں، اگر مصلی پہ آمنہ کا لال ہو پھر سجدہ گاہ کو نہیں، پھر مصطفیٰ کو دیکھا کریں۔ اور پھر یہ صحابہ کا نظریہ نہیں تھا، حضور نے حکم یہ دیا۔ غزوہ خندق کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی قضا ہوئی ہیں؟ 3 یا 4، علماء کا اختلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ عرض کر دوں، بعض علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ متاخرین کی تحقیق متقدمین کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، متاخرین کی تحقیق متقدمین سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس وقت کتابیں اتنی آسانی سے میسر نہیں تھیں، اتنی روایات یکجا نہیں ہوتی تھی، ایک حدیث لینے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب چونکہ ذخیرہ حدیث ایک بندے کی جیب میں موبائل ہے، چھوٹی سی سم ہے، اس کے اندر مکتبہ شاملہ نکالے ساری دنیا کی کتابیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے کچھ مسائل ایسے ہیں جو متقدمین پر مخفی رہے اور متاخرین پر وہ ظاہر ہو گئے، انہوں نے تاکید، جن کی مثالوں میں سے ایک مثال شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دی کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کے بارے میں مسئلہ متقدمین پہ مخفی رہا، متاخرین نے آ کے اس کو واضح کر کے کہا۔ اللہ کے محبوب نے اپنے والدین کو قبر انور سے زندہ بھی کیا، کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کیا، مسلمان پہلے تھے ان کو اپنی امت کے اندر بھی شامل کیا ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے بڑی بڑی تحقیقیں لکھی ہیں۔ سب سے پیاری تحقیق تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ہمارے عصر حاضر کے ماضی قریب کے عظیم محقق اہل سنت کے بڑے زبردست عالم ہیں مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، لاہور میں رسولیہ شیرازیہ ان کا مدرسہ ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان پہ کتاب لکھی ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، اگر علماء اس کو پڑھ لیں تو مزہ آ جائے گا کہ انہوں نے محبوب کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کے بارے میں کتنی پیاری بحث کی ہے۔ تو یہ متقدمین پہ فرماتے مغفی رہا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال فریق مخالف کے شیخ کشمیری لکھتے ہیں، متقدمین نے یہ کہا تھا غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، متاخرین کی تحقیق یہ ہے 3 نمازیں قضا ہوئی ہے، بہرحال 3 ہیں یا 4 ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام نے وہ نمازیں پڑھائی تو صحابہ کو نماز قضا پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ علم نہیں تھا؟ نہیں، ان کی نماز کبھی قضا ہوئی نہیں تھی۔
ٹھیک ہے، اب آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں ہماری نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں؟ سوچئے ذرا تھوڑا سا. سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پہ عمل کرے، سنت پہ عمل نہ کرے کہلائے سنی، یہ سنی نہیں ہوتا. اگر آپ سنی ہیں نا تو پھر سنت پہ عمل کر کے دکھائیں. اب ان کی چونکہ نماز کبھی قضا ہی نہیں ہوئی تو قضا پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، تو اب آج ہم بھی وعدہ کریں، کوشش کریں کہ نماز قضا نہیں کریں گے، پکا وعدہ کریں میرے سے. لیکن نماز کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں ہے. آخری وقت تک حضور نے نماز کا تذکرہ کیا ہے. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو جب آنکھوں سے ٹھنڈک ہے، ان کو اٹھا کے کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی ادھر سے بوسے لیتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہی لے کے دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. تو بھائی اگر بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے پیار کرتے ہو، یہ تو میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. نماز تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نا. اس سے بھی ذرا پیار کر کے دیکھیں. ہم سنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. ذرا بڑی محبت سے کہوں گا نماز خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں. اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی کسی باپ نے گھر میں جا کے بیٹی سے کبھی نہیں پوچھا بیٹی تو نے بھی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. یہ بھی آپ کا فرض ہے. بیٹوں سے جیسے بیٹوں سے بھی پوچھے، بیٹیوں سے بھی پوچھے بیٹی تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. بہرحال بات دور نہ چلی جائے. تو اب جو بات مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے تو کبھی نماز قضا پڑھی نہیں، اب کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لفظ سنیے میرے آقا کے کیا کمال کے. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہ ترجمہ علماء اپنا کرتے ہیں، میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں. فرمایا صلو نماز بھی پڑھو، کما رأیتمونی دیکھنا مجھے بس. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلہ کیسے بیان کروں. میرے پاس تو الفاظ کا دامن بھی نہیں ہے، الفاظ کے اندر وسعت بھی نہیں ہے. کہا کما رأیتمونی، پڑھنی نماز ہے لیکن دیکھنا مجھے ہے. لیکن اب اگلا سوال میرے ذہن میں آئے گا، حضور نے کہا مجھے دیکھو، تو کیا صحابہ نے نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا ہوگا تو کیسے دیکھا؟ چلو قیام میں تو بندہ دیکھ سکتا ہے، اب رکوع میں چلا جائے تو پھر دیکھنا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ اب سجدے میں چلا جائے تو پھر حضور کا حکم ہے دیکھو. تو اس کا مطلب ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے صحابہ قیام میں بھی حضور کو دیکھتے تھے اور رکوع میں بھی دیکھتے تھے، سجدے میں بھی دیکھتے تھے. آپ کہیں گے دلیل؟ علماء سے مسئلہ پوچھئے. جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ قبلہ بدل گیا، نماز پڑھ رہے تھے صحابہ. جب حکم آیا حضور قیام میں نہیں تھے، رکوع کی حالت میں تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم آیا حضور قیام میں نہیں تھے، رکوع میں تھے. اب رکوع میں حضور نے چہرہ پھیرا، صحابہ نے بھی پھیر لیا. رکوع میں حضور کو کیسے دیکھ رہے تھے مجھے بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے صحابہ رکوع میں بھی اپنی نظر رخ مصطفیٰ پہ رکھا کرتے تھے. اور پھر ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، بڑی عجیب بات کرتے ہیں. اللہ کیسے یہ غلامان مصطفیٰ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے نا تو جن نمازوں میں سرکار قرات اونچی کرتے تھے وہ تو سمجھ آ جاتی تھی، تو جن میں قرات اونچی نہیں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے، اس میں ہم آپ کی ریش مبارک کی حرکت کو دیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے جب حضور جن نمازوں میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے تو ہم حضور کی ریش مبارک کی حرکت کو دیکھتے تھے. اب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں اور نظر رکھے سجدگاہ پہ اور امام کی ریش دکھائیں، دیکھ کے دکھائیں مجھے. چلو سیدھی بھی آپ نظر اٹھا لیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو میرا وجدان کہتا ہے، پیارے ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے نا ہم یوں جھک جھک کے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، جھک جھک کے ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. ہم تو نماز پڑھنے ہی اس لیے آتے تھے کہ دیدار مصطفیٰ کا بہانہ بن جائے. اس لیے یہ محبت کی بات عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں میں یہ محبت کا ذوق پیدا کریں، عشق مصطفیٰ کا ذوق پیدا کریں. یہ اصل ایمان ہے، اصل ایمان یہی ہے. اس سے آگے بڑھ کے ایک اور روایت عرض کر دوں. ایک صحابی ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، نماز عشاء کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، سوری رات آنکھیں بند ہوتی ہیں. صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں مسجد میں لے کے چلو، آنکھیں بند ہے. عشاء کے بعد جاتے ہیں، آنکھیں بند ہے، بیٹا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے جیسے نبی نا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے یہ دن کو تو ٹھیک ہوتا تھا، رات کو اس کا بیٹا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے، کیا رات کو اس کو نظر نہیں آتا؟ انہوں نے سوال کیا، سرائکی علاقے والوں نے لفظوں کا سمجھ آ جائے گا. پرانے زمانے سے کہ بیماری ہوتی ہے جنہوں دنے نظر آوے رات نو نہ آوے، آدھے نو رتا نہ ہے. یاد ہے پرانے سرائکی لفظ یاد ہے؟ رتانا مطلب رات نو نظر کوئی نہیں ہوتا، دن نو. انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کو رات کو نظر نہیں آتا، دن کو آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پوچھا کیا وجہ؟ کہا رات کو بھی نظر آتا ہے، دن کو. کہا پھر یہ آنکھیں بند وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں آتا ہوں نا یہاں حضور کے دیدار کے لیے آتا ہوں.
مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں. جب گھر میں جاتا ہوں مجھے پتہ ہے حضور کا دیدار نہیں ہوگا, گھر میں سرکار نہیں ہے, میں آنکھیں بند رکھتا ہوں. بس تمنا ہوتی ہے آنکھ کھلے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑنی چاہیے, آنکھ کھلے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑھنی چاہیے. اب مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے, کون سی حدیث ہے؟ کوئی تو مولوی مجھے بتا دے حضور نے آرڈر دیا ہو کہ ساری رات آنکھیں بند رکھیں. یہ کون سے محبت کے تقاضے ہیں؟ یہ محبت کا جو سبق ہے نا, یہ سکول سے نہیں پڑھایا جاتا, مکتب سے نہیں پڑھایا جاتا, یہ نگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے, یہ محبت مصطفیٰ سے آتا ہے. یہ جھگڑے کرتے ہیں یار, مجھے سمجھ نہیں آتی نا مولویوں کو, ہو کیا گیا حضور کے بارے میں جھگڑا. ایک اور مسئلہ, یہ سیابی تو کہتے ہیں میری تمنا تھی آنکھ کھلے پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی. یہ روایت تو آپ نے علماء سے سنی ہوگی. حضرت علی پاک نے آنکھیں کھولی تھی, 3 دن تک نہیں نہ کھولی. آنکھ کھولی تو پوچھا کیوں؟ کہا ماں کے پیٹ میں تھا, تمنا یہ تھی آنکھ کھلے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی. میں کہتا ہوں ظالموں سوچو تو صحیح, لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں چلتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. میں نے کہا یہ سوال ہی نہیں ہے, ماں کے پیٹ والے سے پوچھو وہ نبی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. تو جو علی ماں کے پیٹ سے یہ سبق یاد کر کے آیا ہے اسے پتہ ہے کہ میرا محبوب آ چکا ہے. ابھی بھی کہتے ہو نبی کو پتہ نہیں چلتا, نادانو یہ تو نبی کے شاگرد ہیں, ماں کے پیٹ میں جانتے ہیں آمنہ کلال آ گیا ہے. کیسی باتیں کرتی ہو تم. تو اس لیے نماز اصل میں, اچھا علماء سے ایک مسئلہ پوچھ لوں, امام سلام پھیرنے کے بعد کدھر چہرہ کر کے بیٹھے؟ یہاں کہاں بیٹھتے ہیں؟ سلام پھیر لیتے ہیں نا جی, نماز کا فرضوں کا. امام کدھر چہرہ کر کے بیٹھتا ہے؟ اکثر دائیں طرف میں نے دیکھا بیٹھتے ہیں, دائیں طرف کر کے بیٹھتے ہیں. اگرچہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سنت, لیکن حضور کی سنت دائیں طرف نہیں ہے, آپ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے تھے. اصل سنت یہ کثرت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار جانتے تھے یہ نماز پڑھنے آئے, یہ تو ایک بہانہ ہے, آئے تو دیدار کے لیے ہے نا. تو میں ادھر چہرہ کروں تو ادھر والے رہ جائیں گے, ادھر چہرہ کروں ادھر والے رہ جائیں گے. ادھر چہرہ کر کے بیٹھتے, ادھر والے بھی دیکھتے تھے, ادھر والے بھی دیکھا کرتے تھے. تو اس لیے محبت رسول, یہ نماز فرمایا رأیتم صلو کما رأیتمونی, ہاں نماز پڑھو لیکن دیکھنا کدھر ہے؟ میری ذات کی طرف دیکھنا ہے. تو بہرحال بات دور چلی گئی, یہ عرض کر رہا تھا حضرت یہ سوال کرنے والے بعض شارحین نے اشارہ کیا حضرت ابو ذر غفاری تھے. بہرحال جو بھی تھے, کیا کہا نماز میں ہم نے دیکھا آپ آگے بھی بڑھے پیچھے بھی, ہاتھ دراز بھی کیا واپس بھی ہوگی, وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں انگوروں کے گچھے دیکھے تھے, تناولت, میں ان کو پکڑ لیا. اب کھڑے کہاں ہیں؟ یہاں, اور جنت کا عرش سے بھی اوپر ہے. اب میرے محبوب کا دست کرم کہاں تک پہنچا؟ حضور کا دست کرم کہاں تک پہنچا؟ جنت تک پہنچا. تو جس محبوب کا دست کرم جنت تک جا سکتا ہے, ہم غلام تو کوئی فاصلے پہ موجود نہیں ہے نا, ان کے دست کرم ادھر بھی آ سکتے ہیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر, یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 144 پہ موجود ہے. اسی طریقے سے یہ احادیث مبارکہ تقریباً بہت ساری سندوں کے ساتھ مروی ہیں. اب اس کے بعد چند ایک حدیثیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ آپ کو علم کلی تھا یا جزئی تھا, علم تفصیلی تھا یا علم اجمالی تھا. اس بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. احادیث مبارکہ تو میں نے عرض کیا 115-16 موجود ہیں. جی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے. اب پوری تفصیل والی میں روایت تو پوری نہیں پڑھوں گا. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے. اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تفصیلی کا تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے یہ حدیث پاک اور اس کے بعد آنے والی حدیث پاک, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی سند ہے.
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمر قالا خرج علینا رسول اللہ وفی یدہ کتابان فقال اتدرون ما ہذان الکتابان۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، ایک کتاب دائیں ہاتھ میں تھی اور ایک کتاب بائیں ہاتھ میں تھی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا اتدرون ما ھذان الکتابان، جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ قلنا لا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے کہ الا ان تخبرنا، ہاں آپ ارشاد فرما دیجئے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للذی فی یدہ الیمنی، فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے نا اس میں کیا چیز ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، فیہ اسماء اہل الجنۃ و اسماء آبائہم و قبائلہم، فرمایا جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے نا اس میں جنتیوں کے نام اور ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ علم غیب تفصیلی کی روایت ہے اور کلی کی ہے۔ کیا کہا؟ جنتیوں کے نام، ان کے آبا کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا، جیسے حساب کتاب کرتے ہو نا آخر میں جمع کر کے ٹوٹل لگا دیتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم، فرمایا یہ جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام ان کے آخر میں بھی ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ اب حدیث طویل ہے، میں نے چند ایک جملے عرض کیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ دو کتابیں ہیں، ایک میں جنتیوں کے نام ہیں ایک میں جہنمیوں کے نام، ان کے صرف نام ہی نہیں ہیں، ان کے باپ دادوں کے نام بھی ہیں، ان کے قبیلوں کے نام بھی ہیں۔ جہنمیوں کے آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا، آخر کے اندر جتنے بھی موجود ہیں یہ سارے کے سارے یہ دو کتابیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، جو جنتی ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور جو جہنمی ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ بات آگی سمجھ میں؟ اب یہ علم غیب کلی کی تفصیلی کی بالوضاحت حدیث پاک موجود ہے، اس لیے یہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے، مختلف کتابوں کے اندر مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، بَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جنتی ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں اور جو جہنمی ہے اس کو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ آخر میں ٹوٹل لگا دی۔ یا ہو سکتا ہے ادھر بھی سوال ہے، صحابہ کرام نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ علیہ السلام جب یہ سارے نام بتا دیے گئے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بتا دیا گیا جنتی ہے تو جہنمی ہے۔ اس کا سادہ سا جواب ہے، فرمایا جو جنتی ہے نا ان کے لیے جنت والے کام آسان ہو جائیں گے اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے نیکی کے کام مشکل ہوں گے، برائی کے آسان ہو جائیں گے۔ تو حضور نے ایک کسوٹی دے دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کدھر جاتے ہیں، کہ ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا کام یہ اچھے کاموں کی طرف ذہن جلدی جاتا ہے یا برے کی طرف جلدی جاتا ہے۔ اگر اچھے کام کی طرف جلدی چلا جاتا ہے سمجھ لینا یہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، اگر برے کام کی طرف جلدی جاتا ہے اور کام ہو جاتا ہے پھر سمجھ لینا یہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ پوری تفصیل بتا دی ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں جن کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا علم تفصیلی موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کا علم میرے حبیب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ تو یہ چند معروضات میں نے عرض کی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں دو چار باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس وقت یہ امت جو ہے یہ انتشار کا شکار ہے، یہ امت تشدد کا شکار ہے، یہ امت اختلافات کا شکار ہے۔ غیر مسلم بالخصوص یورپ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اس وقت آپس کی لڑائی کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو مت اور اپنے مسلک کو چھوڑو مت، اپنے اپنے نظریے پہ قائم رہو، جو جس جگہ پر ہے اس کو رہنے دیجیے، ٹھیک ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت منقول ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا اگر کوئی مسلمان آپ سے مسئلہ پوچھے تو آپ کیسے سے جواب دیں گے؟ فرمایا قرآن سے۔ فرمایا اگر کوئی عیسائی آ جائے، فرمایا انجیل سے جواب دوں گا۔ فرمایا کوئی یہودی آ جائے، فرمایا تورات سے جواب دوں گا۔ تو مطلب کیا ہے، یعنی جو جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں جواب اسی عقیدے سے دوں گا۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم اس وقت کوشش یہ کریں آپس کی لڑائی کی بجائے اتفاق و اتحاد کی ایسی فضا ہم مارو، اپنے اپنی جماعت میں اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے نظریے پہ رہ کر ہم آپس میں کوشش کریں کافر کے مقابلے میں ہم ایک ہو جائیں۔ اس لیے کافر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق کس مسلک کے ساتھ ہے، بس وہ دیکھتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ باقی رہا یہ جو مسئلے ان کا اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کے میں نے طلباء کو چند ایک تجاویز دی ہوئی ہے۔ اگر آج بھی تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہو کر بیٹھ کر مسلک کو بالائے طاق رکھ کر امت کا نظریہ لے کے بیٹھ جائیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے ایک طریقہ یہ عرض کیا تھا، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ 14ویں صدی کو چھوڑ دیں، اس 100 سال کے اندر زیادہ جھگڑا ہے۔ جن مسئلوں کے اندر اختلاف ہے 1400 سال کے اندر احادیث کی کتابیں بھی موجود ہے، تفاسیر بھی موجود ہے، جو آیات آپ کے سامنے موجود ہے جو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا ترجمہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میرا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں 14ویں صدی میں آگے اختلاف، اس کو چھوڑ دیں۔ اس سے پیچھے 1300 سال کے اندر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ دیں، جو وہ اس کی تفسیر بیان کر دے اس کو سب کو مان لینی چاہیے۔ یہ بڑا آسان حل ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اس دور میں تو کہوں گا نا یہ فلاں مکتب کی ہے میں نہیں مانتا، وہ کہے گا فلاں مکتب کی ہے، تو 14ویں صدی کو چھوڑیں، اوپر جو 1300 سال گزرے ہیں اس کے اندر بھی تو تفاسیر موجود ہیں یا نہیں ہے؟ جب ان کے اندر تفاسیر موجود ہیں 1400 سال کے اندر جو تفاسیر ہیں ان کو سامنے رکھ لیں، جو مسئلہ آ جائے گا وہ حل کر لیجیے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد بھائی تھے علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد میں، تھوڑی عمر میں فوت ہو گئی۔ ان کا فریق مخالف کے ساتھ مسئلہ حیات النبی پہ مناظرہ ہوا، تحریری مناظرہ۔ تو انہوں نے ایک عنوان دیا، عنوان کیا دیا؟ انہوں نے عنوان یہ دیا کہ 14 صدی کے اندر ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 14 صدیوں میں ان مجددین کا عقیدہ کیا ہے، یہ نئی انہوں نے لسٹ دی تھی۔ انہوں نے 14 صدی، پہلی صدی کا مجدد کون ہے اس کا تعارف، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، 14 تک لے کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، پہلی صدی کا جو مجدد ہے وہ بھی عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے، دوسری کا، تیسری کا۔ تو اس نے کہا پتہ یہ چلا اول سے لے کر آج تک جو عقیدہ آ رہا ہے وہ سچا ہے، اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے یہ غلط ہوگا، پہلے والا سچا ہوگا۔ اب یہ بڑی آسان تعبیر ہے، اسی لیے اب مسئلہ علم غیب ہے، اب 14ویں صدی کی کتابیں چھوڑ دیں، پیچھے 1300 صدیوں کو پڑھ لیں، اگر وہ انکار کر دیں ہم انکار کر دیں گے، اگر وہ مان لیتے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے ہر مکتب فکر کے 5 جید علماء کرام جو عالم بھی ہوں، باعمل بھی ہوں، خشیت الہی بھی ان کے اندر ہو، میرے جیسے نکمے نہیں، ہم تو لڑانے والے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اندر خوف خدا، خشیت الہی ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ ہر مکتب فکر کے 5 علماء بیٹھ جائیں، بس یہ فیصلہ کریں اس 100 سال کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے اس کا امت کو فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا، بس اس سوال پہ غور کریں، اس 100 سال کی لڑائی کا امت کو فائدہ کیا ہوا اور نقصان کتنا ہوا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں امت کا فائدہ سوچنا ہے تو پھر مسئلہ حل آسانی سے ہو جاتا ہے، اگر ہم اس پہ غور نہیں کریں گے پھر یہ مسئلے بڑھتے جاتے ہیں۔ 2 حل ہو گئے، اور تیسرے طریقے پر جو بڑی محبت سے میں عرض کرتا ہوں، ہم گفتگو کا انداز تنقیدی نہ بنائیں، تعمیری بنا لیں۔ تنقید سب سے آسان کام ہے، تنقید کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا۔ اب دیکھیں کتنے میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی کو برا کہتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، تعمیری سوچ پیدا کریں، مثبت سوچ پیدا کریں۔ مثلا ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کسی کو، کوئی بندہ بھی اس کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، کیا خیال ہے اس میں عیب ہوتے ہیں کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے؟ خوبیاں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہم نے عیب تلاش کی ہے، خوبی تلاش نہیں کی ہے۔ مولا روم صوفیہ کے بعد سے وہ فرماتے ہیں ہر لحم بے حدود نہ باشد، کوئی گوشت ایسا نہیں جس میں چھچڑا نہ ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تو ہم غلطی کو دیکھتے ہیں، نیکی کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو بھائی خامی تلاش کرنے کی بجائے خوبی ہم تلاش کر لیں تو میرا خیال یہ ہے خوبی تلاش کے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی، میں کہتا ہوں یار تیرا تو چہرہ ٹھیک نہیں، گندا بندہ ہے یار، تو شکل کہہ رہی ہے، آپ کے دل میں میرے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی؟ قطعاً نہیں، نفرت پیدا ہوگی۔ اگر میری آپ سے ملاقات ہو جائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یار ماشاءاللہ آپ نے جو کپڑے پہنے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ،
یار آپ نے داڑھی شریف لگی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے، تو کیا خیال ہے پھر نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا۔ تو ہم نے محبت کو تقسیم کرنا ہے، نفرت کو مٹانا ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے۔ آج آپ کا نام کیا ہے؟ انسان، انسان ہے نا؟ انسان کا معنی کیا ہے؟ اے علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، یہ لفظ دو مادوں سے نکلا، نسیان سے بھی نکلا ہے، انس سے بھی نکلا ہے۔ انس کا معنی ہی محبت ہوتا ہے، انسان ہو محبت نہ کرے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نفرت کا پیغام دینے کے بجائے محبت کا پیغام عام کریں، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے کے بجائے ہم قریب ہو جائیں۔ جب یہ امت آپس میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے گی، پھر انگریز کی مجال نہیں ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ بس یہ چند باتیں عرض کی تھی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے دین کا کام قبلہ مفتی صاحب نے کرنا ہے، دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ جتنا جس کے پاس علم ہے، وسائل ہیں، اب ایک بندہ اس کے پاس علم ہے وہ علم تقسیم کرے، ایک کے پاس مال و دولت ہے وہ علم کو عام کرنے کے لیے مال و دولت خرچ کرے، ایک بندے کے پاس وقت ہے وہ وقت نکال کے علم حاصل کرنے کے اندر اپنا ٹائم خرچ کرے، جو جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔